بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شام کے میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ شام میں رومیوں اور مجاہدین اسلام کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سب سے خونریز جنگ یرموک تھی۔ مورخ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یرموک کی لڑائی میں شریک تھے۔ یرموک کے خونریز معرکے میں رومیوں نے کئی موقعوں پر مسلمانوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ اگر حضرت معاذ بن جبل، حضرت حجاج بن عبد یغوث، حضرت عمر بن طفیل، حضرت جندب بن عامر، حضرت ابو ہریرہ اور ان جیسے دوسرے جانباز انہیں سنبھال نہ لیتے تو ان کے قدم اکھڑ گئے ہوتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب رومی میسرے نے اسلامی میمنے پر تباہ کن حملہ کیا تو قبیلہ ازد دشمن کے سامنے آنی دیوان بن کر کھڑا ہو گیا۔ بنو دوس ازد ہی کا وطن تھے، اس لیے اسلامی لشکر کے ازدی دستوں میں حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے دوسی مجاہدین بھی شامل تھے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر بڑی بے جگری سے رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ تلوار چلاتے جاتے اور اپنے قبیلے کو للکارتے جاتے تھے کہ خبردار ازدیوں، تمہاری وجہ سے مسلمانوں پر شکست کا داغ نہ آنے پائے۔ ان کے ہاتھ سے رومیوں کے 9 بڑے بڑے بہادر مارے گئے۔ آخر رومیوں نے ان کو گھیر کر تیروں، تلواروں اور بچھیوں کا مینہ برسا دیا اور وہ جام شہادت پی کر جنت الفردوس کو سدھارے۔ حضرت جندب بن عامر ازدی نے اپنے جھنڈے کو زور سے ہلا کر بلند آواز سے کہا، اے قوم ازد، تم میں سے کوئی ہمیشہ زندہ نہ رہے گا، نہ اس وقت تک اپنے کو معصیت اور خواری سے بچا سکے گا جب تک وہ پوری استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہ کرے گا۔ کان کھول کر سن لو کہ بھاگنے والے کے لیے ذلت ہے اور مرنے والے کے لیے شہادت۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھے اور اپنے قبیلے کو للکار کر کہا کہ بہادروں، حوران بہشتی تمہارے منتظر ہیں، ان سے ملنے کے لیے اپنے کو آراستہ کرو، اللہ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ نہیں جہاں تم اس وقت کھڑے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی للکار سن کر قبیلہ ازد کے بہادر ان کے گرد جمع ہو گئے اور پھر سب نے مل کر اس زور کا جوابی حملہ کیا کہ رومیوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ عین اس وقت 20,000 تازہ دم رومی فوج ان کی مدد کے لیے پہنچ گئی، تاہم ازدی مجاہدین نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے میمنے کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنے رسالے کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچ گئے اور اپنے بے پناہ حملوں سے رومیوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ ارباب سیر نے تصریح تو نہیں کی، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شام کے کئی اور معرکوں میں بھی رومیوں کے خلاف داد شجاعت دی ہوگی۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب آذربائیجان اور آرمینیا پر فوج کشی ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی رضی اللہ عنہ آرمینیا کی تسخیر پر معمور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن کے لشکر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مجاہد کی حیثیت سے شریک تھے۔ اسلامی لشکر جلغار کرتا ہوا شہر باب کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے مجوسی حاکم شہر براز نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن مغلقت خضر آرمینیا کے پایہ تخت بلنجر کی طرف بڑھے۔ شہر براز نے تعجب سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ ارمنی ہم پر چڑھ نہ آئے۔ جوش جہاد سے سرشار حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، لیکن میں تو جب تک ارمنی مملکت کے جگر میں نہ گھس جاؤں آگے بڑھنے سے نہیں رک سکتا۔ چنانچہ انہوں نے شہر بیضا کو مسخر کر لیا۔ اسی اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عہد فاروقی ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ذو النورین مسند نشین خلافت ہوئے۔ ان کی خلافت کے 9ویں سال ایک مہم بقول بعد حضرت سعید بن العاص اموی کی قیادت میں بلنجر کی طرف روانہ کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق بلنجر پر حملہ کرنے والی فوج
فوج کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس فوج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اہل بلنجر اور ترک کفار متحد ہو کر مسلمانوں کے مقابل ہوئے۔ فریقین میں خون ریز لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ نے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی اور مسلمانوں کو وقتی طور پر اس محاذ سے پسپا ہونا پڑا۔ پھر مسلمانوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ تو بلاد خضر یعنی آرمینیا میں مصروف جہاد رہا اور دوسرا جیلان اور جرجان کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس دوسرے حصے میں شامل ہو گئے۔ جیلان اور جرجان کی تسخیر کے سلسلے میں جو مارکے پیش آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ طبری، ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور اس میں صراحت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی کے نام لیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں کہ آرمینیا 31 ہجری میں حضرت حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اس صورت میں 32 ہجری میں آرمینیا پر دوبارہ چڑھائی کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل آرمینیا نے بغاوت کر دی ہوگی۔ قیاس یہ ہے کہ آرمینین کی تسخیر کے لیے مختلف موقعوں پر 2-3 مہمیں بھیجی گئیں۔ ان مہمات کے سنین کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بہر صورت یہ بات ثابت ہے کہ آرمینیا، جرجان وغیرہ کی تسخیر کے سلسلے میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ان لڑائیوں سے فارغ ہو کر حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ واپس آ گئے اور پھر اپنی وفات تک کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ تاہم جذبہ جہاد ان کے دل میں عمر بھر موجود رہا۔ اس کا ثبوت ان سے مروی اس حدیث سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا تھا، مجھے اس غزوہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب ہوا تو میں اپنی جان اور مال سے اس میں لڑوں گا۔ اگر اس میں قتل ہو گیا تو بہترین شہید ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو دوزخ سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے ابو ہریرہ ہوں گا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ملکی معاملات میں کوئی حصہ نہیں لیا، اس لیے کہیں نمایاں طور پر نظر نہیں آتے۔ اس مدت میں وہ خاموشی کے ساتھ اشاعت حدیث میں مصروف رہے، لیکن مسند احمد بن حنبل اور طبقات ابن سعد کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے تجربہ کے پیش نظر ان کو دوبارہ بحرین کا عامل مقرر کیا تو حضرت ابو ہریرہ بھی بحرین چلے گئے اور حضرت علاء کے ساتھ مل کر مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ مسند احمد میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں مرتدین کے خلاف جہاد کیا اور اس میں بھلائی پائی۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فتنہ ارتداد کے استحصال کے سلسلے میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں سے بعض میں حضرت ابو ہریرہ شریک تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے وقت حضرت ابو ہریرہ حضرت علاء کے پاس بحرین میں تھے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ حضرت علاء نے ان کو کون سی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہ سونپے جانے کی صورت میں بھی حضرت ابو ہریرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کا کام اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ جہاں بھی ہوتے اس ذمہ داری کو نبھاتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق مسند نشین خلافت ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت علاء حضرمی کو امارت بحرین کے منصب پر قائم رکھا۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی حضرت ابو ہریرہ کا قیام بحرین میں تھا۔ کچھ عرصہ بعد بصرہ کے نوآباد شہر کے والی حضرت عتبہ بن غزوان نے وفات پائی تو امیر المومنین نے ان کی جگہ حضرت علاء کو بصرہ کا گورنر نامزد کیا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ بحرین سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کا وقت آخر آ پہنچا اور انہوں نے لباس کے مقام پر وفات پائی۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت قدامہ بن مظعون کو بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ بھی حضرت علاء کو سپرد خاک کر کے بحرین واپس آ گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امیر المومنین نے حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بحرین کے تمام مالی امور کا نگران اور امیر بنایا اور حضرت ابو ہریرہ کو احداث خلاف سنت امور کی روک تھام اور قیام صلاۃ پر متعین کیا۔
ابھی حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ کو بحرین آئے تھوڑے دن ہوئے تھے کہ وہ ایک ابتلا میں مبتلا ہو گئے۔ اس ابتلا کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر بھی ایک گواہ کے طور پر آتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں قبیلہ عبدالقیس کے ایک سردار جارود بن عامر عبدی بحرین سے مدینہ آئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت قدامہ پر شراب پینے کا الزام لگایا اور ان پر حد شرعی جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جارود کو بعض رومیوں نے بتایا تھا کہ ہم نے قدامہ کو شراب پیتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے گورنر کی یہ مبینہ لغزش برداشت نہ کر سکے اور ان کے خلاف شکایت لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا جو الزام تم نے قدامہ پر لگایا ہے اس کا گواہ کون ہے؟ حضرت جارود نے کہا ابو ہریرہ اس کا گواہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا ابو ہریرہ تم اس معاملے میں کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے قدامہ کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، البتہ نشہ کی حالت میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف اتنی شہادت سے جرم ثابت نہیں ہوتا۔ مزید تحقیقات کے لیے انہوں نے حضرت قدامہ کو بحرین سے طلب کیا۔ جب وہ آئے تو حضرت جارود نے ان پر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا تم شاہد ہو یا فریق؟ انہوں نے کہا شاہد۔ حضرت عمر نے کہا فرمایا تو بس تم شہادت دے چکے، اب تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس وقت حضرت جارود خاموش ہو گئے، لیکن دوسرے دن پھر قسم دلا کر حضرت قدامہ پر حد جاری کرنے کے لیے اصرار کیا۔ اس اصرار پر حضرت عمر فاروق کو کچھ شبہ ہوا اور انہوں نے کہا جارود تم اپنی زبان پر قابو رکھو ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اس تنبیہ پر حضرت جارود جوش میں آ گئے اور کہا امیر المومنین حق یہ نہیں ہے کہ آپ کا ابن عام شراب پیے اور آپ الٹا مجھ کو سختی کی دھمکی دیں۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ آپ قدامہ کی بیوی کو بھی بلا کر پوچھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدامہ کی بیوی ہندہ کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے بیان کی تصدیق کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ سے فرمایا کہ حد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت قدامہ نے اپنی لغزش کا اقرار نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر ان سے اس لغزش کا ارتکاب ہو بھی گیا ہو تو ان پر سورہ المائدہ کی آیت کے مطابق حد جاری نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور چند دن بعد ان پر حد جاری کر دی، ساتھ ہی ان کو امارت بحرین کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کی معزولی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا عامل مقرر فرمایا۔ اگرچہ ان کے زمانہ امارت کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں ان میں ابہام پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عہد فاروقی میں حضرت ابو ہریرہ تقریباً 1 سال تک بحرین کے والی رہے۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا فقر و افلاس کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عمال کو معقول تنخواہیں دیا کرتے تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد امیر المومنین نے انہیں اس منصب سے سبکدوش کر کے مدینہ منورہ واپس بلا لیا۔ بحرین سے واپسی کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کے بارے میں تاریخ و سیر کی کتابوں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے 2 مشہور روایتیں یہ ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بحرین سے اپنے ساتھ 5 لاکھ کی رقم ساتھ لایا، غالباً درہم تھے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ رقم پیش کی تو انہوں نے پوچھا یہ کتنا مال ہے؟ میں نے کہا 5 لاکھ۔ وہ متعجب ہو کر بولے کیا تم جانتے ہو کہ 5 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ اور 1 لاکھ۔ امیر المومنین نے کہا شاید تم پر بے خوابی کے اثرات ہیں، اس وقت جاؤ صبح پھر آنا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کو میں حاضر ہوا اور کہا امیر المومنین مجھ سے یہ مال لے لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے دوبارہ پوچھا یہ کتنا مال ہے؟ میں نے کہا 5 لاکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ تمام رقم حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہے؟ میں نے کہا میرے علم کے مطابق یہ تمام مال حلال کی آمدنی ہے۔ پس امیر المومنین نے یہ رقم بیت المال کے لیے قبول کرتے ہوئے اعلان کیا اے لوگو بے شک اس وقت ہمارے پاس کثیر مال آیا ہے۔
حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 4 لاکھ درہم یا دینار بحرین کا لگان جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، تو انہوں نے پوچھا تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تم اپنے لیے وہاں سے کیا لائے؟ تو انہوں نے کہا 20,000۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ مال تم نے کیسے حاصل کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حل کیا تجارت کے ذریعے۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنا راس المال رکھ لو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بحرین سے واپس آئے تو ان کے پاس 10 یا 12,000 درہم یا دینار تھے جنہیں وہ اپنی ذاتی آمدنی بتاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تم نے یہ رقم کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ گھوڑیاں تھیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کو فروخت کیا، کچھ میرے غلام نے کما کر دی اور کچھ اپنی تنخواہوں سے بچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرائی تو جو کچھ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا وہ درست نکلا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کا دوبارہ بحرین کی امارت پر بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کو یہ عہدہ ناپسند ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تم سے بہتر تھے اس کے لیے خواہش کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی تھے اور میں بیچارہ امیمہ کا بیٹا ابو ہریرہ ہوں۔ میں ان 5 باتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے منصب امارت پر فائز ہونا پسند نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ بغیر علم کے کچھ کہوں، دوسری یہ کہ حجت شرعی کے بغیر کوئی فیصلہ کر دوں، تیسری یہ کہ میری پیٹھ پر کوڑے پڑیں، چوتھی یہ کہ مجھے بے عزت کیا جائے، پانچویں یہ کہ میرا مال ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سن کر حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے اور ان کو دوبارہ بحرین جانے پر مجبور نہ کیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشرقی ممالک میں جو جہاد ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں حصہ لینے کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے اور ہم وطن حدیث کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ البتہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا ہوئی اور باغیوں نے کاشان خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑے پرجوش طریقے سے لوگوں کو امیر المومنین کی امداد و حمایت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ارباب سیان کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان اصحاب میں شامل تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے آئے تھے اور کاشان خلافت میں موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے امیر المومنین سے اجازت لینے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم لوگ فتنہ اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اس دور فتن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم کو اس وقت امین اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کریم النفسی کے درجہ کمال پر تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی اپنے حامیوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی، تاہم بقول ابن سعد و ابن اسیر امیر المومنین کے بعد حامیوں نے باغیوں کو پیچھے دھکیلنے میں تلوار سے کام لے ہی لیا، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کچھ باغی پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر گھس گئے اور ضعیف العمر امیر المومنین کو نہایت بے دردی سے اس حالت میں شہید کر ڈالا کہ وہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس سانحہ جاں گداز سے سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے دل برداشتہ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو لڑائیاں پیش آئیں، حضرت ابو ہریرہ ان سے یکسر کنارہ کش رہے اور اس حدیث نبوی پر عمل کیا جو خود انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد یقیناً فتنے برپا ہوں گے، ان میں بیٹھ رہنے والا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا شخص کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ جس کو بھی ایسے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ان کو دبانے کی کوشش کرے اور جس کو پناہ اور امن کی جگہ نظر آئے وہاں پناہ پکڑے۔ یا پھر اس حدیث نبوی پر اے عرب اس شر سے آگاہ رہو جو جلد آنے والا ہے، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھا۔
اس دور فتن میں بہت سے صحابہ کرام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور بعض تو آبادی سے دور صحرا یا جنگل میں جا بسے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے عزلت گزین ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اصلاح کی کوشش کی اور اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے ملے، مگر انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ یکسر گوشہ نشین ہو گئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ابو ہریرہ نے بعض موقعوں پر اہل مدینہ کو نماز پڑھائی۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ صدر اعلی خلافت ہوئے۔ 41 ہجری میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبوں میں اپنے والی مقرر کیے تو مروان بن حکم کو مدینہ منورہ کا والی مقرر کیا۔ امام احمد بن حنبل اور حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ جب وہ مروان سے ناراض ہو جاتے تو اسے معزول کر دیتے اور اس کی جگہ حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا والی مقرر کر دیتے، اور جب حضرت ابو ہریرہ سے کبھی دخاطر ہوتے تو ان کی جگہ مروان کو مدینہ کا والی مقرر کر دیتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو رافع کہتے ہیں کہ مروان نے مکہ جاتے وقت ابو ہریرہ کو اپنا قائم مقام بنایا، انہوں نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بعض موقعوں پر کچھ مقدمات کے فیصلے کیے تھے۔ یہ فیصلے انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کیے یا امیر کی حیثیت سے، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ایسی تو کوئی شہادت نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ کسی خلیفہ نے ان کا تقرر قاضی کی حیثیت سے کیا ہو، لیکن بعض کتابوں میں ان سے کچھ ایسے فیصلے منسوب ہیں جو ایک با اختیار امیر یا قاضی ہی کر سکتا ہے۔ ایسی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ابو محمد بن نعیم کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا کہ اچانک حارث بن الحکم اندر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ حارث کسی ذاتی کام کے لیے آیا ہے۔ اسی وقت ایک دوسرا شخص آیا اور حضرت ابو ہریرہ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، حارث بن الحکم کے مقابلے میں میری مدد کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ اس شخص کا حارث بن الحکم سے کوئی جھگڑا ہے۔ انہوں نے اسی وقت حارث بن الحکم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اٹھو اور اپنی فریق مخالف کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا واقعہ ہے، عمر بن خلدہ سے روایت ہے کہ ہمیں ایک شخص کے بارے میں جو دیوالیہ ہو گیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص دیوالیہ ہو جائے یا مر جائے اور کوئی شخص بے ہی اپنا سامان اس کے ہاں پائے تو وہی شخص اس سامان کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ وادی سینا کا سفر کیا اور کوہ طور کی زیارت کی۔ محدثین نے یہ تصحیح نہیں کی کہ وہ کس زمانے میں وہاں گئے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 32 ہجری سے پہلے کسی وقت وہاں گئے۔ اس سفر کا حال خود انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ کوہ طور کی طرف گیا، وہاں میری ملاقات کعب احبار سے ہوئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے میرے سامنے تورات میں سے کچھ بیان کیا اور میں نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بیان کی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ ان تمام دنوں میں جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز وہ فوت ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جو جمعہ کی صبح سے آفتاب طلوع ہونے تک کان لگائے ہوئے نہ ہو، یعنی قیامت کے ہولناک دن کا منتظر نہ ہو، مگر جن اور انسان اس سے غافل ہیں۔ اور جمعہ کے دن ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پا لے اور اس میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ کعب احبار نے یہ سن کر کہا کہ یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ میں نے کہا بلکہ یہ ساعت ہر جمعہ میں ہوتی ہے،
یہ سن کر کعب نے تورات کو پڑھا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ واپس آ کر میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی اور کعب احبار سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کعب نے کہا ہے کہ یہ قبولیت دعا والا دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہ سن کر فوراً بولے کعب نے جھوٹ کہا۔ پھر میں نے کہا کہ کعب نے اس کے بعد تورات کو پڑھا اور کہا کہ وہ 7 ہر جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کعب نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا میں اس 7 سے واقف ہوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھ کو بتلائیے اور بخل نہ کیجیے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ 7 جمعہ کے دن آخری گھڑی ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ یہ جمعہ کے دن آخری گھڑی کیوں کر ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان بندہ اس ساعت کو پائے وہ اس میں نماز پڑھتا ہو، یعنی نماز پڑھ کر دعا مانگے، اور اس وقت جس کا تم نے ذکر کیا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا رہے وہ گویا حالت نماز میں ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا نماز سے مراد یہی ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرے۔ یہ روایت موطا امام مالک، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ پہلی صدی ہجری کے 7ویں عشرے کے اواخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ جاں بری کی امید نہ رہی۔ لوگ عیادت کے لیے آئے تو وہ اس حالت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے، تاہم دنیا سے دل سرد ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن عیادت کے لیے آئے اور رواج کے مطابق ان کی صحت کے لیے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کو شفا عطا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً بولے اے اللہ اب مجھے دنیا میں نہ لوٹا۔ 2 دفعہ یہ کلمات دہرائے، پھر حضرت ابو سلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو سلمہ تمہارے بس میں ہو تو مرنے سے دریغ نہ کرو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ دور نہیں جب لوگ موت کو سرخ سونے کے ذخیرہ سے زیادہ محبوب سمجھیں گے۔ تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جب آدمی کسی مسلمان کی قبر سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش بجائے اس کے میں اس قبر میں مدفون ہوتا۔ مرض الموت میں محاسبہ آخرت کا خیال کر کے بہت روتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے پر نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر طویل ہے اور زاد راہ کم، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے نشیب و فرات میں ہوں، معلوم نہیں کس راستہ پر جانا پڑے۔ جب آخری وقت آیا تو وصیت کی کہ میری قبر پر خیمہ نہ لگانا، جنازہ کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مومن کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور جب کافر یا فاجر کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر میں نیکوکار ہوں گا تو جلد اپنے رب سے ملوں گا، اگر بدقسمت ہوں گا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا۔ اسی وقت مروان بن الحکم ان کی عادت کے لیے آیا اور ان کے لیے دعائے صحت کی تو فرمایا اے اللہ میں تیری ملاقات کا آرزومند ہوں، تو بھی میری ملاقات پسند کر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مروان اٹھ کر ابھی روح کے بازار تک بھی نہ پہنچا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ کے بعد ان کی وصیت کی پوری تعمیل کی گئی۔ نماز جنازہ اس وقت کے امیر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے پڑھائی۔ اکابر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جنازہ میں شریک تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنازہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے جاتے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے چارپائی کو کندھا دے کر جنت البقیع پہنچایا اور اسلام کے اس رجل عظیم کو مہاجرین کے سپرد خاک کر دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سال وفات کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ 57 ہجری میں فوت ہوئے، دوسری کے مطابق 58 ہجری میں اور تیسری کے مطابق 59 ہجری میں انتقال کیا۔ ان سب روایت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 57 ہجری والی روایت درست نہیں ہے، کیونکہ جمہور اسباب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رمضان مبارک 58 ہجری میں فوت ہوئی، تو ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھے اور انہوں نے رمضان مبارک 58 ہجری کے بعد کسی وقت وفات پائی۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کا سال وفات 59 ہجری ہے۔ واقعی نے ایک روایت میں کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 22 شوال 59 ہجری میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسی سال وہ خود بھی فوت ہوئے۔ ادھر مستند روایات کی روح سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سال وفات 61 ہجری ثابت ہے، اس لیے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ فی الحقیقت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سال وفات بیان کرنے میں واقعی کو تسامح ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔